یہ بتائیے گا پاکستان کو آپ اس وقت کہاں دیکھ رہے ہیں؟ جو رول پاکستان نے پلے کیا اس جنگ میں، ناممکن لگ رہا تھا ڈونلڈ ٹرمپ کو روکنا، اس جنگ کو رکوانا، نہ جانے کیا آج دنیا کا نقشہ ہوتا 5 بجے کے بعد۔ آپ کے نظر میں پاکستان نے یہ کیسا رول پلے کیا ہے، کیا کردار ادا کیا ہے؟ السلام علیکم جی، اور آپ کے ویورز کو بڑی مبارکباد بھی، اور کیونکہ آج پاکستان کا ایک کلیدی کردار آپ کے سامنے آیا ہے جو ایک محور ہے، ایک مرکز ہے عالمی سفارتی ڈپلومیسی کا، سفارتکاری کا، اور جس میں ایک تاریخی کردار ادا کیا ہے، ایک پل کا امن کے حوالے سے، سلامتی کے حوالے سے امریکہ اور ایران کے درمیان، کہ دونوں نے ہم پر اعتماد کیا پاکستان پر، اور ایک بہت خطرناک صورتحال، ایک جو بڑی جنگ بھڑک رہی تھی اور بڑھنے والی تھی، اس کو رکوا دیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پوری قوم کو مبارکباد، اور پاکستان کا جو یہ کلیدی کردار ہے انشاءاللہ آگے بھی ہوگا۔ مجھے یاد آ گیا کہ 50 سال پہلے ہم نے اسی قسم کا رول ادا کیا تھا کہ ہم پل بنے تھے پاکستان، امریکہ اور چین کے درمیان، اور ڈاکٹر ہنری کسنجر جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر تھے صدر نکسن کے، 1971 میں اسلام آباد سے PIA کے جہاز میں خفیہ پرواز پر چائنا گئے تھے اور چین اور امریکہ کی صلح کرائی تھی۔ تو اب وہی 50 سال کے بعد ہم ایک اور تاریخی کردار ادا کر رہے ہیں، بلکہ ایک سنگین صورتحال ہے جو 2-4 تھی اس خطے میں، اس کو ہم نے خاتمہ کرنے میں بڑی مدد ہمارا رول بن رہا ہے۔ تو یہ ماشاءاللہ پاکستان کا ایک اعتماد سعودی عربیہ کے ساتھ بھی ہے، ایران کے ساتھ بھی ہے، چین کے ساتھ بھی ہے، امریکہ کے ساتھ بھی ہے بیک وقت، کیونکہ ہمارا ایک اصولی موقف رہا ہے اس جنگ کے حوالے سے، اور ہم نے وہ سٹینڈ لیا جو اصولوں کے مطابق ہے۔ جہاں جاریت ہوئی اس کی مذمت کی، جو مظلوم ہے اس کا ساتھ دیا، اور جو غلط بات تھی اس کو غلط بات کہا، اور کل اس کی عکاسی ہم نے دیکھ لی یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل میں۔ اس سے پہلے ایران کی طرف سے حملہ ہوا تھا الجبیل، جو پیٹروکیمیکل پلانٹ تھا سعودی عربیہ کا، اس کی بھی ہم نے مذمت کی، اور جب UN سیکیورٹی کونسل میں ریزولوشن آیا جو یک طرفہ تھا، جس میں ایران کی مذمت تھی اور لیکن امریکہ اور اسرائیل کی مذمت نہیں تھی، تو ہم نے اس سے ایبسٹین کیا۔ تو اس سے پاکستان کی وقار میں اضافہ ہوا، کریڈیبلٹی میں اضافہ ہوا، اور لوگوں کو پتہ چل گیا کہ پاکستان صحیح موقف اختیار کرتا ہے، قانونی حوالے سے بھی اور اخلاقی حوالے سے بھی۔ مشاہد صاحب، فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے وہ کر دکھایا جس کی نظیر ہمیں نہیں ملتی، اور گزشتہ سنڈے جو تھا اس پوری رات فیلڈ مارشل JD وینس کے ساتھ رابطے میں تھے، پھر ایران میں عباس عراقچی صاحب کے ساتھ رابطے میں تھے، خطے میں جتنے اہم سٹیک ہولڈرز تھے سب کے ساتھ رابطے میں تھے، اور اعلیٰ ملٹری ڈپلومیسی کا مظاہرہ کیا گیا فیلڈ مارشل کی جانب سے۔ لیکن اب سے کچھ دیر پہلے ڈونلڈ ٹرمپ فرانسیسی میڈیا سے مخاطب تھے، AFP سے، اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ایک تو 100% وکٹری ڈکلیئر کری ڈونلڈ ٹرمپ نے، انہوں نے کہا میں نے اپنے اہداف حاصل کر لیے۔ سیکنڈلی انہوں نے کہا کہ طویل المدتی امن کے لیے ایک فریم ورک آلریڈی موجود ہے، اب اس پہ عمل کیا جائے گا۔ اس طرح فریم ورک کے حوالے سے تھوڑا بتائیے گا، یہ جو پائیدار امن کے لیے جس فریم ورک کی طرف ڈونلڈ ٹرمپ اشارہ کر رہے ہیں، یہ کیا فریم ورک ہے سر؟ کل رات کو میرے 2-3 ٹاک شوز میں گیا تھا، تو میرے سے لوگ بات کر رہے تھے، تو وہ بڑے گھبرائے ہوئے تھے، کہتے آپ بڑے مطمئن لگتے ہیں اور آپ پر امید لگتے ہیں۔ تو میں کہا نہیں، آج رات کو کچھ لوگ ایٹ لیسٹ راولپنڈی میں تو نہیں سوئیں گے، اور ہوگا، اور ٹرمپ کا جو فیورٹ فیلڈ مارشل ہے انہوں نے واقعی ڈیلیور کر مستحق ہے۔ جہاں تک فریم ورک کا تعلق ہے، دیکھیں جی، بنیادی بات تو ہے کہ جنگ بندی پر دونوں رضامند ہیں، پاکستان کی ثالثی پر دونوں رضامند ہیں، بوم نہ بنانے پر دونوں رضامند ہیں، اور اسٹریٹ آف ہارمز کھولنے پر دونوں رضامند ہیں، گو کہ اس کی کنڈیشنز مختلف ہو سکتی ہیں۔ اسٹریٹ آف ہارمز کا یہ میں بتا دوں کہ یہ تو کاز نہیں ہے نا، یہ تو کانسیکوینس ہے، یہ وجہ نہیں ہے جنگ کی۔ جنگ کی وجہ تو تھی جو فتوح، وہ تو تھا ایران اور اسرائیل کا، ایران پر اسرائیل اور امریکہ کا حملہ بلا جواز جو کیا ہے، اس کے نتیجے میں سارا کچھ ہوا۔ تو بنیادی طور پر ایشوز تو کافی سیٹلڈ ہیں، اس میں صرف گن کرنا ہے تو وہ اسرائیل کر سکتا ہے، وہ کوشش کرے گا ضرور، لیکن ٹرمپ کو بھی ضرورت تھی ایک فیس سیونگ ایگزٹ کی۔ وہ چاہتے تھے کہ ایک راستہ ملے، کیونکہ ایک ایران کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، اور ایران بھی چاہتا تھا کوئی تصفیہ ہو تاکہ جو مزید تباہی سے بچ سکیں، اور اس لیے اب دیکھا کہ تہران کی گلیوں میں رات کو کتنی خوشیاں منائی گئیں، اور دونوں طرف کہہ سکتے ہیں جیسے چائنیز کہتے ہیں ون ون سچویشن، دونوں کا اس کے فائدہ ہے، اور سب سے بڑی بات ہے کہ خطے کا اس میں فائدہ ہے، اور عالمی امن اور معیشت کے لیے اس کے بڑا فائدہ۔ بالکل، آپ نے ون ون بات کی، اور ظاہر ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہماری بات بھی ہو رہی تھی، تو ایک تجزیہ کار وہ یہ کہہ رہے تھے جب ون ون سچویشن ہوتی ہے تو مذاکرات کی ٹیبل پر پھر دونوں فریق آتے ہیں۔ مشاہد صاحب، ڈونلڈ ٹرمپ صاحب تو کہہ رہے ہیں جی 100% وکٹری انہوں نے ڈکلیئر کی ہے، ہم نے کہا ہم رجیم بھی چینج کر دی، اپنے اہداف سے زیادہ حاصل کر لیا۔ واٹ اباؤٹ ایران؟ اس جنگ میں
ایران نے کیا حاصل کیا ہے؟ ذرا یہاں کی سچویشن تھوڑا سا الیبریٹ کیجیے گا. لیکن جی ایران کا اس ایز وی اسپیک اپر ہینڈ ہے. ایران ایک کمزور ملک ہے, اس پر 2 نیوکلیئر طاقتوں نے حملہ کیا, اور اس مقصد حملے کا مقصد کیا تھا؟ ایک مقصد تھا رجیم چینج, ایران میں بنیادی تبدیلی لانی حکومت میں, جس میں وہ ناکام رہے. دوسرا مقصد تھا کہ ایران کی دفاعی صلاحیت کو تباہ کریں تاکہ ایران اس کی جوابی کارروائی نہ کر سکے, مزاحمت نہ کر سکے. اس میں بھی وہ ناکام رہے. اور بلکہ میں سمجھتا ہوں اس حملے نے ایران کی پوری قوم کو اکٹھا کر لیا اور متحد کر دیا کہ جی ہم دشمن کے خلاف, جہریت کے خلاف ہم اکٹھے کھڑے ہو جائیں گے. اور ایران نے ایک اور وہ کام کیا نا, ان کے پاس فوجی صلاحیت تھی, ایران کے پاس جو لیوریج تھا وہ اسٹریٹ آف ہارمز کا اور فوجی صلاحیت. انہوں نے 38 دن انشور کیا کہ اسرائیل کا کوئی بندہ اپنے بیڈ روم میں نہیں سو رہا تھا. 38 دنوں کے لیے وہ بنکر میں سو رہے تھے. اور ٹرمپ کا جو سارا پلان تھا وہ اپسیٹ ہو گیا, کیونکہ اسٹریٹ آف ہارمز جس سے اتنا تیل اور توانائی اور گیس آتی ہے وہ ایران کے کنٹرول میں چلا گیا. اور ایران نے ایک ماسٹر سٹروک یہ کھیلا کہ انہوں نے وہ بند نہیں کیا, انہوں نے اس کو کنٹرول کیا اور کہا کہ آپ ہمیں اس کا ٹیکس دیں, ٹول ٹیکس دیں چائنیز کرنسی میں. اور آپ نے دیکھا کہ ماشاءاللہ پاکستان کے سب جہازوں کو پاکستان جھنڈے تلے پوری اجازت تھی, NOC بھی تھی. تو ایران نے اس طریقے سے چوک کیا کہ پورا عالمی معیشت اور عالمی توانائی جکڑی گئی ایران کے کنٹرول میں. تو ایران نے جو لیوریج استعمال کیا, اپنا جو ہتھیار استعمال کیا, وہ بڑا کامیابی سے کیا. اور ایک کمزور ملک کے ناطے انہوں نے ایک ہمت اور حوصلے کا پیغام بھی دیا مسلمانوں کے لیے کہ ہم کس طرح کھڑے ہو سکتے ہیں ثابت قدمی کے ساتھ, ہمت حوصلے کے ساتھ, اور ہم جھکے نہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایران کی یہ بڑی اخلاقی اور سیاسی اور سفارتی فتح ہے ماشاءاللہ. اچھا مشاہد صاحب, یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کے اب بدلتے بیانات ہیں, جیسے کہ آپ نے بڑی زبردست بات کی کہ اسٹریٹ آف ہارمز واز نیور دا کاز آف دا وار, وہ تو کانسیکوینس تھا, وہ تو وار کے نتیجے میں اسٹریٹ آف ہارمز بند کیا. پھر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ رجیم چینج کر دی. اچھا رجیم چینج بھی ہمیں لگتا ہے کہ ہدف نہیں تھا. پھر کبھی افزودہ یورینیم پہ بات آ رہی تھی, عمان میں جو ٹاکس ہو رہی تھیں اس میں ایران کو کہا گیا کہ آپ یورینیم کی انریچمنٹ نہیں کریں گے. ایران نے کہا نہیں کریں گے, جو یورینیم انریچڈ پڑا ہے اس کو ڈیگریڈ کر دیں گے. کہا جی کر دیں گے. آپ نیوکلیئر ویپن کی طرف نہیں جائیں گے. کہا جی نہیں جائیں گے. اس کے بعد اسرائیل نے سیبوتاژ کیا. یہ جو اسرائیل کی اب شرپسندی والا فیکٹر ہے سر, یہ بڑا امپورٹنٹ ڈسکس کرنا کہ اب جو جنگ بندی ایران اور امریکہ کے درمیان میں انیشیل سیز فائر تو میڈیٹ کروا دیا پاکستان نے, اسرائیل اپنی عادت سے مجبور ہو کے کوئی شرپسندی کر سکتا ہے خدا نہ خواستہ, یہ کتنا کریٹیکل اور کروشل اینگل ہے؟ لیکن ایک تو جو آپ نے عمان کی بات کی, میں تھوڑا سا اس کا ذکر کر دوں. عمان کے جو وزیر خارجہ ہیں ڈاکٹر بدر البسیدی نے 27 فروری کو ٹویٹ کیا تھا, اور کی ملاقات بھی ہوئی تھی واشنگٹن میں وائس پریزیڈنٹ JD وینس کے ساتھ. انہوں نے کہا تھا کہ ایران تمام شرائط مان چکا ہے, اور بلکہ جو اوباما کے ساتھ 10 سال پہلے معاہدہ ہوا تھا اس سے زیادہ وہ آگے بڑھ گیا ہے, انریچمنٹ کے حوالے سے بھی, نیوکلیئر ویپن کے حوالے سے بھی, ہر حوالے سے بھی. تو اس لیے کوئی جواز نہیں تھا, جیسے آپ نے فرمایا کہ وہ ساری چیز تو ایگری ہو چکی تھی. اب یہ آپ دیکھیں نا کہ امپورٹنٹ بات کیا ہوئی ایران کے حوالے سے, کہ ایران نے جو ٹرمپ نے بھی ٹویٹ کیا ہے جس میں انہوں نے پاکستان کا شکریہ بھی ادا کیا, اس نے کہا کہ یہ اس کا فریم ورک جو ہے, اور انہوں نے یہ بھی کہا یہ ورکیبل ہے, وہ 10 پوائنٹ پلان ہے ایران کا, اور اس 10 پوائنٹ پلان وہ بنیاد بنے گا مذاکرات کا جو جمعے سے انشاءاللہ پاکستان میں شروع ہوں گی, اور اس میں لبنان بھی شامل ہے. تو یہ بھی ایران کی بڑی فتح ہے کہ لبنان پر بھی چڑھائی ہو رہی ہے, لبنان پر بھی جارحیت ہو رہی ہے. 14% ٹیریٹری لبنان کی انہوں نے پکڑ لی ہے, اسرائیل نے قبضہ کر لیا ہے. 20% لبنانی قوم اس کو بے گھر ہو چکی ہے. تو ایران نے جو بات آگے کی تھی وہ ہے, اب گند جو کرنا ہے نیتن یاہو نے. اور آج میں پڑھ رہا تھا نیو یارک ٹائمز کی سٹوری, آپ نے پڑھی ہوگی شاید, کہ ساری جنگ جو گند کیا ہے, سب سے بڑا گینگسٹر مڈل ایسٹ کا نیتن یاہو ہے, اس نے جنگ کروائی ہے. 11 فروری کو اس نے بریفنگ دی ٹرمپ کو اپنے موساد کے چیف برنیا کے ساتھ, اور کہا کہ جناب آپ حملہ کریں گے, ان کی قیادت ختم کر دیں گے, اور نیکسٹ ڈے پورے ایرانی عوام سڑکوں میں آ جائیں گے اور رجیم چینج ہو جائے گا, اور اللہ اللہ خیر صلی اللہ, اور آپ کی بڑے بلے بلے ہو جائے گی کہ آپ فاتح ایران ہیں. یہ بات آج نیو یارک ٹائمز کی سٹوری میں شامل ہے. تو اس کا مطلب ہے یہ جنگ کروائی گئی, نیتن یاہو کی جنگ تھی, اور یہ میرے خیال میں انہوں نے ٹرمپ کو ایسے رضامند کیا, ایک تو نے جھانسا دیا فتح کا جلدی ہو جائے گی, اور دوسرا میرے خیال میں بلیک میل بھی کیا ٹرمپ کو ایپسٹین فائلز کے ذریعے, اور اس کو پکڑ لیا.